ناول خواب و خیال، تحریر شمائلہ جٹ۔ مجھے سانس سانس گراں لگے، یہ وجود وہموں کو ماں لگے۔ میں تلاش خود کو کہاں کروں، میری ذات خواب و خیال ہے۔ وہ بیگ کندھے پہ لٹکائے، ایک ہاتھ میں رجسٹر تھامے اور دوسرے ہاتھ میں گاؤن تھوڑا سا اوپر اٹھائے تیزی سے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس ماحول سے دور ہونا چاہتی تھی تاکہ کہیں اکیلے بیٹھ کر اندر کا غبار نکال سکے۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اتر کر ڈپارٹمنٹ سے باہر بنے پارک میں آئی۔ اس دوران اس نے کئی بار اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو رگڑا تھا۔ اس نے اپنا بیگ کندھے سے اتار کر زمین پر پھینکا اور رجسٹر کو نیچے بیٹھ کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ آنکھیں بھی آنسوؤں پر بند باندھے تھک چکی تھی۔ اب اس کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے رجسٹر بیگ میں ڈالا اور ایک بار پھر اپنی آنکھیں انتہائی بے دردی سے رگڑیں۔ بیگ سے موبائل نکال کر جلدی سے ایک میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور موبائل واپس بیگ میں رکھا۔ وہ دوبارہ بیگ کندھے پہ ڈال کر اٹھنے لگی جب کوئی تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کے رکا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ضروا اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ پورے ڈپارٹمنٹ میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ کے آئی ہوں تمہیں، اور محترمہ یہاں بیٹھ کر رونے کا شغل فرما رہی ہیں۔ جتنا تم روتی ہو نا، کسی دن سیلاب آ جانا ہے ہماری یونی میں۔ زبان نے اپنی سانس بحال کرنے کے بعد اسے غصے سے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ جو اٹھ کے جانے لگی تھی، سوار کو سامنے دیکھ کر اس نے واپس بیگ زمین پہ رکھا اور ساتھ ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب تو ضروا بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ضروا نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پیار سے کہنے لگی، شیزی بس کرو نا، کتنا رونا ہے یار، مجھے بھی تو ڈانٹ پڑتی ہے ٹیچر سے، پر میں تو ایسے نہیں روتی۔ ضروا نے اداسی سے کہا، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، ہر کوئی مجھے ہی باتیں سناتا رہتا ہے، سارے ٹیچرز بھی، اور سر ابراہیم کو تو اللہ واسطے کا پیر ہے مجھ سے۔ آج تک کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا جب انہوں نے مجھے ذلیل نہ کیا ہو۔ شمائنسا نے اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے کہا۔ اور یہ بات تھی بھی سچ، سر ابراہیم جو کہ ان کو انگلش پڑھاتے تھے، ان کے نشانے پر سب سے زیادہ شمائنسا ہی ہوتی تھی۔ اسے ڈانٹنا ان کا معمول تھا اور اس ڈانٹ سے پوری کلاس والے خوب لطف اندوز ہوتے تھے، سوائے ضروا، زینب اور بذات خود شمائنسا کے۔ آج بھی جب شمائنسا کلاس میں سر ابراہیم کے لیکچر کے دوران بیٹھی زینب کو کوس رہی تھی اور ساتھ ہی رجسٹر پر بے دھیانی میں آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچ رہی تھی، سر ابراہیم جو بورڈ پر لیکچر نوٹ کروا رہے تھے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو پہلی ہی نظر شمائنسا پر پڑی۔ سر ابراہیم آرام سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ مس شمائنسا، مس شمائنسا، کیا آپ ہمیں بتانا پسند فرمائیں گی کہ آپ کلاس میں بیٹھ کر کون سا نیا پاکستان بنانے کا سوچ رہی ہیں، اور جس کا نقشہ بھی آپ ساتھ ساتھ ہی اپنی نوٹ بک پر بنا رہی ہیں؟ سر ابراہیم نے غصے سے شمائنسا کی نوٹ بک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں ایک ورق پر کئی آڑی ترچھی لکیریں کھینچی گئی تھی۔ سر وہ میں آپ کا ہی لیکچر سن رہی تھی۔ شمائنسا سر ابراہیم کے کئی بار پکارنے پر بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، جبکہ پوری کلاس کے باقی اسٹوڈنٹس سب اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے تو کچھ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بدتیسی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں سر انہیں بھی یوں دانتوں کی نمائش کرنے پر بھری کلاس میں ذلیل نہ کرتے۔ اچھا تو بتائیں ذرا، ابھی تک میں نے کیا کیا پڑھایا ہے، اور اب میں کون سا ٹاپک کروانے لگا تھا؟ پلیز ذرا ایکسپلین کریں گی آپ؟ سر ابراہیم نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ سر ابراہیم نے جو بھی ٹاپکس آج کروائے تھے سب بورڈ پر لکھے تھے، پر شمائنسا ڈر کے مارے یہ بات بھی بھول چکی تھی۔
ساتھ بینچ پر بیٹھی زروا نے بھی اپنی نوٹ بک شمائنزہ کے سامنے کی تاکہ وہ دیکھ لے، پر اس نے سر جھکا رکھا تھا اور دل میں درود شریف پڑھ رہی تھی۔ تو سر آپ نے پڑھایا کہ شمائنزہ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر ابراہیم کہ سر ابراہیم نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ شمائنزہ وہ سر جی، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے۔ سر ابراہیم مس شمائنزہ حیات، اب بتا بھی دیں، آپ ہم سب کا فالتو میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، جانتی ہیں آپ۔ سر ابراہیم نے غصے سے کہا۔ شمائنزہ سوری سر، میں نے نہیں سنا کہ آپ کیا پڑھا رہے تھے۔ آخر شمائنزہ نے ہار مان کر سچ بتا دیا۔ اب اس کی آنکھوں میں واضح نمی تھی، لہجے میں بھی اب نمی در آئی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو قابو میں رکھے ہوئے تھی، پر اس کلاس میں سوائے زروا کے پرواہ بھی کسے تھی؟ وہ سب تو لطف اندوز ہو رہے تھے اس کی کیفیت سے۔ پوری کلاس، خاص طور پر لڑکے اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ یہ سب پہلی بار نہیں ہوا تھا، ایسا آئے دن ہوتا تھا، اور شمائنزہ آئے دن ایک نئی اذیت کا شکار ہو جاتی تھی۔ سر ابراہیم اگر آپ کا لیکچر لینے کا دل نہیں کرتا تو آپ مہربانی فرما کر کلاس میں آنے کی زحمت ہی نہ کریں۔ کیوں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتی ہیں آپ کلاس میں بیٹھ کے؟ آپ ہمارے لیکچر میں بیٹھنے کا بھی شرف نہ بخشا کریں ہمیں۔ یہ احسان بھی ہم پر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ یونیورسٹی پڑھنے نہیں بلکہ گھومنے پھرنے اور گپے لڑانے آتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنا خیال نہیں تو کم از کم اپنے پیرنٹس کا ہی کچھ خیال کر لیا کریں۔ ان کا پیسہ یوں فیسوں پر برباد تو نہ کریں۔ آپ کے ماں باپ آپ کو پڑھانے کے لیے یونیورسٹی بھیجتے ہیں یا انجوائمنٹ کرنے کے لیے؟ آگے سے اگر آپ محترمہ کا دل کلاس لینے کا نہ کر رہا ہو تو خود کو زحمت مت دیجیے گا۔ سر ابراہیم نے تلخ لہجے میں کہا۔ شمائنزہ سر جھکائے کھڑی سب سن رہی تھی، آنسو آنکھوں میں ڈگمگا رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، جہاں نہ سر ابراہیم ہو نہ اس کی کلاس کے لوگ۔ سر ابراہیم نہ جانے کب تک شمائنزہ کو سناتے، پر چونکہ ان کے لیکچر کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اس لیے وہ آج اسے اتنا ہی سنا سکے تھے۔ شمائنزہ نے ابھی جلدی سے بیگ کندھے پر ڈالا، ہاتھ میں رجسٹر پکڑا اور باہر کی طرف بھاگنے کو تھی، جب کلاس سے باہر جاتے وقت فرنٹ بینچ پر بیٹھے اس کے کلاس فیلو مجتبیٰ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجتبیٰ اپنے ساتھ بیٹھے کاظم کے کان میں کہہ رہا تھا، ویسے یار ہم اتنے لیکچر کلاس کے نہیں لیتے جتنے یہ لڑکی بے عزتی کے لیے لیتی ہے۔ مجتبیٰ نے ہنستے ہوئے سرگوشی کی، جو اتنی اونچی تھی کہ شمائنزہ بآسانی سن سکتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، یار بندے کو خود بھی شرم آنی چاہیے، کبھی کسی اور کو بھی بے عزتی کروانے کا موقع دینا چاہیے۔ عجیب نانسنس لڑکی ہے، کاظم نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ یہ سن کر شمائنزہ کا ضبط جواب دے گیا اور کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے، جنہیں شمائنزہ نے مسل دیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آنسوؤں کو بہت سمجھایا کہ تنہائی میں آیا کرو، یوں بھری محفل میں تماشا نہ بنایا کرو۔ آنسو بھی تڑپ کر بولے، تجھے بھری محفل میں اکیلا پایا اسی لیے جلایا۔ ایک تو زینب کے نہ آنے کی وجہ سے شمائنزہ کا دل بوجھل سا تھا، اوپر سے سر ابراہیم کی ڈانٹ اور کلاس کے لڑکوں کی باتوں نے سونے پہ سہاگا کا کام کیا تھا۔ اب کچھ دنوں تک وہ یوں ہی پریشان رہنے والی تھی اور یہ بات زروا اچھے سے جانتی تھی۔ اچھا نا یار بس کرو، رونا تو بند کرو، سر اس قابل بھی نہیں ہے کہ تم ان کے لیے اتنے آنسو ضائع کرتی پھرو۔ وہ تینوں اکثر سر ابراہیم کو ٹینا بلاتی تھیں۔ یہ نام سر ابراہیم کو شمائنزہ نے ہی دیا تھا، جو زوار اور زینب کو بھی پسند آیا تھا۔ چھوڑو ٹینے کو، آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ زروا نے شمائنزہ کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار میرا دل نہیں چاہ رہا، تم جاؤ، میں گھر جانے لگی ہوں، بھائی کو میسج کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ شمائنزہ نے کھڑے ہو کر بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، آنکھیں اس کی اب بھی نم تھیں۔
گلے میں بھی غبار سا تھا۔ وہ کھل کے رونا چاہتی تھی اور اس کام کے لیے گھر سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ جلدی سے گھر جانا چاہتی تھی۔ تو تم نیکسٹ لیکچر نہیں لوگی کیا؟ پتہ ہے نا، اس پی ڈی کی کلاس سے۔ مس عائشہ جو کہ میتھمیٹکس پڑھاتی تھی، اس کا نام ضربہ، زینب اور شمائنہ نے اس پی ڈی رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ کافی تیز تھیں، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی۔ ضربہ نے شمائنہ سے پوچھا، جس کا جواب وہ جانتی تھی کہ کیا ہوگا، اور واقعی وہی جواب تھا اس کا۔ نہیں یار، میرا دل نہیں کر رہا ابھی اس منحوس کلاس میں قدم رکھنے کا، سر بھی درد کر رہا ہے، میں گھر ہی چلتی ہوں۔ شمائنہ نے کچھ دیر پہلے ہونے والی تسلیت یاد کرتے ہوئے نم آلود آواز میں کہا۔ آنکھیں اس کی پھر برسنے کو تیار تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، گھر پہنچ کر میسج لازمی کر دینا، ٹھیک ہے؟ میں اب کلاس میں چلتی ہوں، ورنہ اس پی ڈی کلاس سے باہر نکال دے گی مجھے، ضربہ نے کہتے ساتھ شمائنہ کو گلے لگایا۔ اچھا، اللہ حافظ، شمائنہ نے کہہ کر قدم گیٹ کی جانب بڑھائے۔ اب مزید وہاں رکنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، جبکہ ضربہ اللہ حافظ کہہ کر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ بہت قریب سے دیکھا ہے دنیا کو، تبھی دور جا کے بیٹھی ہوں۔ ضربہ عرف زری، زینب عرف زینی اور شمائنہ عرف شیزی، ان تینوں کی پہلی بار ملاقات یونیورسٹی میں کلاس میں ہی ہوئی تھی۔ اس وقت سے ہی ان تینوں میں کمال کی دوستی تھی۔ وہ تینوں ہی ایسی تھی جن کی کالج یا اسکول کی کسی بھی دوست نے اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا تھا، اس لیے وہ تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنی تھیں۔ زینب زینی اور شمائنہ شیزی ایک جیسے ہی مزاج کی مالک تھیں۔ ان دونوں کو دوسروں سے زیادہ فری ہونا پسند نہیں تھا۔ وہ مطلب تک ہی بات کرتی تھیں، باقی کلاس فیلوز سے بھی، خاص کر کے لڑکوں سے۔ وہ دونوں ہی ضربہ کی نسبت کافی حد تک زیادہ قریب تھیں ایک دوسرے کے۔ ان کے لیے ان کے ماں باپ کی اور اپنی عزت سب سے زیادہ ضروری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے باوجود ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں، جس وجہ سے کافی لڑکے ان دونوں کو کھڑوس کہتے تھے۔ وہ اپنی ہر ایک بات ایک دوسرے کو بتاتی، چاہے وہ گھر کی ہو یا یونیورسٹی کی، پھر مشورہ کرنا ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ وہ چھٹی بھی پلان کر کے ہی کرتی تھیں۔ اگر اتفاق سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر یونیورسٹی آ بھی جاتی تھیں تو پورا دن یونیورسٹی میں بور ہی گزرتا تھا۔ ان دونوں کے گھر کے حالات بھی کافی ملتے جلتے تھے۔ وہ دونوں ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ضربہ ان دونوں سے بہت مختلف لڑکی تھی۔ وہ بہت جلد سب سے گھل مل جاتی تھی۔ اس کے اسی رویے کی وجہ سے کلاس نے بہت ساری افواہیں بھی پال رکھی تھیں اس کے متعلق۔ کوئی بھی اسے کچھ بھی کہتا، وہ بس آگے سے جواب میں ہنس دیتی۔ تقریباً آدھی یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں اسے جانتے تھے، یہاں تک کہ یونیورسٹی کے کئی گارڈز اور کینٹین والے بھی اسے جانتے تھے۔ وہ ہر ایک سے ہنس کر بات کرنے والی خوش اخلاق لڑکی تھی۔ وہ ہر ایک سے ہنس کر بات کرنے والی خوش اخلاق لڑکی تھی۔ اگر کبھی ان تینوں کو کسی کلاس کے لڑکے سے نوٹس وغیرہ چاہیے ہوتے تو وہ بھی ضربہ ہی لا دیتی تھی۔ اسے گھومنا پھرنا پسند تھا، انجوائے کرنا پسند تھا۔ وہ سب کو دیکھ کر اسمائل کرتی تھیں، جس کی وجہ سے اکثر یونیورسٹی کے لڑکے اس کے متعلق غلط فہمی کا شکار تھے۔ ڈپارٹمنٹ کا تقریباً ہر ایک لڑکا اسے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی شاید کسی نہ کسی میں انوالو ہو جاتی، پر وہ اس راستے پر نہیں چلی تھی اور لڑکوں سے صرف ہیلو ہائی تک کی بات کرتی تھی۔ اس کا کریڈٹ زینب اور شمائنہ کو ہی جاتا ہے۔ ان دونوں نے کبھی اسے راستے سے بھٹکنے نہیں دیا تھا، ہمیشہ اچھی دوستوں کی طرح اسے سمجھایا تھا۔ ان دونوں کو ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی۔ ضربہ ان تینوں کے گروپ میں سب سے زیادہ خوش شکل تھی۔ وہ زیادہ تر جینز اور شارٹ شرٹس پہنتی تھی، آنکھوں میں کاجل اور ڈارک لپسٹک لگائے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا حسن اور بڑھ جاتا۔ جبکہ شمائنہ میڈم ہمیشہ گاؤن میں آتی تھیں، سر پر حجاب لپیٹا ہوتا تھا، بالکل لائٹ کلر کی لپسٹک لگائے، کبھی کبھار آنکھوں میں کاجل لگائے آتی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت تو نہ تھی، پر اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی۔ گوری رنگت پہ چھوٹی پر دلکش آنکھیں،
جس پر اگر وہ غلطی سے لائنر لگاتی تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ پیاری لگتی تھیں۔ بقول زینب کے شمائندہ کی آنکھیں ہر وقت رونے سے چھوٹی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے زینب بی بی عرف زینی۔ وہ بھی ہمیشہ گاؤن پہن کر سر پر حجاب باندھے آنکھوں پر چشمہ لگائے آتی تھی۔ اس کی نظر کافی کمزور تھی، جس کی وجہ سے اسے موٹا چشمہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ بقول شمائندہ زیادہ پڑھائی کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ بھی ہمیشہ لائٹ لپسٹک کے ساتھ آنکھوں میں کاجل اور مسکارا لگاتی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اسے ہر وقت پڑھائی کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی کم لیکچر چھوڑتی تھی اور اس کے نمبر بھی ہمیشہ بہت اچھے آتے تھے۔ شمائندہ بھی کافی حد تک پڑھائی میں اچھی تھی، جبکہ ضربہ پڑھائی پیپرز کے دوران ہی مشکل سے کرتی تھی اور اس کے نمبرز ان دونوں سے ہمیشہ کم ہی آتے تھے۔ دوست تو رخصت ہو جاتے ہیں، مگر دوستی کے پل ہمیشہ یاد آتے ہیں۔ بھول جانا تو انسان کی فطرت ہے، مگر کچھ دوست یادوں میں ہمیشہ یاد آتے ہیں۔ یہ کیا بکواس کی ابھی تم نے؟ بتاؤ ذرا۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ ہاں تو سچی کہا ہے میں نے کہ تمہاری پہلی ماں کسی کے ساتھ ابھی زیب کا جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ اس کے منہ پر زوردار مکہ پڑا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اس سے پہلے وہ زیب کا حشر کرتا سعد اور علی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا شور شرابہ سن کر کئی اور لڑکے بھی دوڑ کر ان کی طرف آئے اور اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے، پر اس پر تو جنون سوار تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی ہی زیب کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ زیب جو مکہ کھا کر زمین پر گرا تھا، سنبھل کر پھر سے کھڑا ہوا اور اپنے پھٹے ہونٹ سے بہتے خون کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے چلایا، مسٹر شہریار احمد، اس مکے کا حساب تمہیں دینا پڑے۔ ابھی زیب کا جملہ مکمل نہ تھا کہ شہریار نے لڑکوں کے ہجوم سے نکل کر 2 مکے اس کے منہ پر اور رسید کیے تھے۔ اب تو زیب بھی ہاتھ کا مکہ بنا کر غصے سے شہریار کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہریار تک پہنچتا، کئی لڑکوں نے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ کیا جاہلوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں؟ اگر مار دھاڑ کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اکھاڑے میں جا کر لڑو، یہاں تماشا نہ بناؤ۔ حمزہ نے شہریار اور زیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جن کو ابھی تک کئی لڑکوں نے دبوچ رکھا تھا۔ اس سالے کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح بکواس کرنے کی؟ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ شہریار غصے سے دھاڑا۔ چھوڑو بیٹی اس کمینے کو، بکواس کرنا اس کی عادت ہے، یہ اس کی گھٹیا تربیت کا نتیجہ ہے۔ تم چلو یہاں سے۔ سعد نے شہریار کو کینٹین سے دور کھینچتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی کے کینٹین میں موجود ہر لڑکا لڑکی ان کو ہی دیکھ رہے تھے، کچھ ان کا جھگڑا ختم کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ یار زیبی کیوں پاگل بن رہا ہے؟ چل یہاں سے، اس سے پہلے کہ گارڈز یہاں آئیں اور یونیورسٹی انتظامیہ تم دونوں کو یونی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ کریں۔ اس کمینے شہری کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا، پر تیرا ضرور ہو جانا ہے۔ اس شہری کے بچے کو تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی چل تو یہاں سے۔ حسن جو کہ زیب کا دوست کم چمچہ زیادہ تھا، زیب کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز بمشکل زیب کے کانوں تک ہی پہنچ پائی تھی۔ زیب بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے پھٹے ہونٹ پہ انگلی رکھے جہاں سے اب بھی ہلکا سا خون نکل رہا تھا، حسن کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شہریار سعد اور علی کے ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا تھا۔ سعد نے اب بھی شہریار کا بازو زور سے پکڑ رکھا تھا کہ کہیں وہ پھر سے زیب صاحب کی جا کے بینڈ نہ بجا دے، اور شہریار سے کچھ بعید بھی نہ تھا۔ غصے میں اس کی رگیں اب بھی تنی ہوئی تھیں۔ چھوڑو میرا بازو۔ پارکنگ کے کافی قریب پہنچ کر شہریار نے اپنا بازو سعد کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے کہا اور دوسرے ہاتھ سے مکہ بنا کر زور سے دیوار پر دے مارا، جس سے اس کے ہاتھ پہ چھوٹا سا زخم بھی ہو گیا اور اب خون رسنے لگا تھا۔ اب لگے وہ کمینہ میرے ہاتھ، میں نے اسے زندہ زمین میں نہ گاڑ دیا تو میرا نام بھی شہریار احمد نہیں۔ شہریار غصے سے بولا۔ اچھا ابھی تو چلنا یہاں سے، علی نے شہریار کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ سعدی تو شہری کے ساتھ گیٹ کی طرف جا،
میں گاڑی لے کر آتا ہوں، علی سعد سے کہتا پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ سعد اس بات میں سر ہلاتا شہریار کے ساتھ گیٹ کی طرف جانے لگا جب اسے کسی کے آواز پر رکنا پڑا۔ سعدی کہاں ہوتے ہو آج کل؟ تم تو 14ویں کا چاند ہی ہو گئے ہو، نظر ہی نہیں آتے۔ یہ احمر تھا، اس سے سعد کی اچھی خاصی ہیلو ہائی تھی۔ سعد کو نہ چاہتے ہوئے بھی شہریار کو اکیلا چھوڑ کے اپنے اس چپکو دوست کے پاس رکنا پڑا۔ شہریار اکیلا ہی تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ اچانک شہریار کا موبائل بجا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تو اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک میسج چمک رہا تھا۔ اس نے میسج اوپن کیا اور پڑھنے لگا۔ شہریار کی نظریں موبائل پر جمی تھیں، پر رفتار اب بھی کافی تیز تھی، جس کی وجہ سے وہ سامنے سے آتے ہوئے وجود سے بری طرح ٹکرایا۔ شہریار کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا، جبکہ سامنے والا وجود بھی بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ شہریار نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنا موبائل اٹھایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو غصے سے دیکھا، جس نے سر جھکا رکھا تھا۔ بیگ کندھوں پر لٹکائے وہ اپنی دونوں آنکھوں کو مسلسل رگڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کافی پریشان تھی اور کافی دیر سے رو بھی رہی تھی، پر شہریار کو اس کی پرواہ کہاں تھی۔ ایک تو وہ زیب کی وجہ سے پہلے ہی غصے میں تھا، اوپر سے اس لڑکی کا اس سے یوں ٹکرانا اس کے غصے کو ہوا دے گیا۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ اگر آئی سائٹ ویک ہے تو چشمہ کیوں نہیں لگاتی تم؟ یوں لوگوں سے ٹکرانے کا شوق ہے؟